ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آج قلب سلیم کو ڈسکس کرنا ہے، اور قلب سلیم کو میں شرک کے ٹاپک میں اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو شروع کرتے ہیں کہ قلب سلیم اصل میں چیز کیا ہے. قلب کا مطلب ہے دل، ایسی چیز جو آسانی سے ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹ جائے یا پھر جائے. something that turns easily. قلب کی دل میں ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. اور پھر آپ نے کہا وہی القلب، اور وہ دل ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم کا مطلب صحیح، سلامت، پاک دل، کسی بھی قسم کے داغ سے پاک. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نور ڈال کے بھیجتے ہیں، فطرت سلیمہ کا نور. یہ نور ایسا نور ہے جو ہر وقت ہدایت کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں بھی اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کو تشبیہ دیتے ہیں ایک چراغ سے، اور اس چراغ کے اندر تیل ہے جو فوراً روشنی پکڑنے کے لیے تیار ہے. وہ ہم کسی اور دن انشاءاللہ، وہ بہت خوبصورت اگزامپل ہے نورن علی نور کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل میں بھی ایک نور ہے جو ہر وقت ہدایت لینے اور ہدایت پانے کے لیے تیار ہے. اس انسان کی روح اور دل میں اللہ کی محبت اور یاد ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی میموری ہوتی ہے کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے. اس روح نے اپنی اللہ تعالیٰ سے ایک پرومس کیا ہے، اور وہ اس روح کو یاد ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کی امپیورٹیز، ہر طرح کی پولیوشن سے پاک ہوتا ہے. بخاری میں، صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1359 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ روم کی آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، اس پہ اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا. وہ ایک پاک صاف فطرت ہے. لیکن جیسے جیسے زندگی شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہی امپیورٹیز سے انسان ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، آپ جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ جس سوسائٹی، جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کیا سیکھتے ہیں لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اسکول میں، فرینڈز کے ساتھ، یہ ساری چیزیں قلب سلیم کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ شعراء میں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اعطى اللہ بقلب سلیم. وہ دن جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا. ایک شخص جو قلب سلیم کے ساتھ پیدا ہو اور پھر اس دنیا کے راستے پر چل نکلے، پھر وہ اپنے دل کو ہاتھ میں پکڑ کے صراط مستقیم پر یوں چلے کہ آخری سانس تک اس کا دل صحیح سلامت ہو. کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی نفاق، کوئی عیب، کسی کی محبت، کوئی لالچ، کوئی بغض، کوئی ہوس، کوئی ٹیمپٹیشن، شہوات اس کے دل کو داغ نہ لگا سکیں. اس راستے پہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، کبھی دنیا کی محبت دل کو کھینچے اور وہ اپنے دل کو چھڑوائے، کبھی کوئی ہوس، کوئی لالچ، کوئی ٹیمپٹیشن دل میں دل پھنس جائے اور وہ وہاں سے اپنے دل کو بچائے. اس ساری کھینچا تانی میں دل زخمی تو ہوگا، تکلیفیں آئیں گی، ظاہری طور پر دل پہ زخم بھی لگیں گے،
کیونکہ اس صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے. اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن جب یہ زخمی دل لے کر انسان اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور رب پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں یہ ٹوٹا پھوٹا زخمی دل لایا ہوں، لیکن یہ قلب سلیم ہے. اس میں نے تیرے سوا کبھی کسی کی محبت کا شرک نہیں کیا. اس میں مال اور دولت کی ہوس نہیں تھی. اس میں ٹیمپٹیشنز نہیں جانے دیں. میں نے اس میں تیرے سوا کسی کو الہ نہیں بننے دیا. میرے پاس یہ قلب سلیم ہے. اور یہ حضرت ابراہیم کی بات ہے، الا من آت اللہ بقلب سلیم. اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کا لفظ جب بھی یوز کیا قرآن شریف میں تو حضرت ابراہیم کے ریفرنس میں یوز کیا. سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور جب وہ اپنے رب کے پاس آیا قلب سلیم کے ساتھ. ایک اور ڈسٹنکشن جو حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں جب بھی حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو ایک انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، وہ سب شرک سے پاک تھے. تو پھر یہ میڈل، یہ سرٹیفکیٹ، یہ تحفہ حضرت ابراہیم کے لیے خاص کیوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ خلیل اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہیں وما کان من المشرکین. حضرت آل عمران میں آیہ نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کے اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے. حنیفن کا لفظ بھی حضرت ابراہیم کے لیے ہی آتا ہے. حنیف ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں جو سارے راستے چھوڑ کے، ساری ڈسٹریکشنز چھوڑ کے سنگل مائنڈڈلی صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. اسی طرح سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ابراہیم اپنے اندر ہی ایک پوری امت تھا. وہ اللہ کا مطیع، فرما بردار اور یکسو بندہ تھا، اور وہ کبھی بھی مشرک نہ تھا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جب آپ دیکھتے ہیں، آپ شرک کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر ضرور دیکھنا چاہیے اور حضرت ابراہیم کی کیس سٹڈی دیکھنی چاہیے کہ کیا حضرت ابراہیم نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا دل دیا، ایسا قلب سلیم دیا جو ہر قسم کے شرک سے پاک تھا. اگر میں منہ سے ابھی کہہ دوں کہ اللہ میں ایمان لے آئی، میں بالکل مشرک نہیں ہوں، تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے پروف کرو اپنی محبت کو، اپنی توحید کو پروف کرو. اور یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیہ 124 میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا. جب قلب سلیم والا شخص اس راستے پہ چلے گا تو اسے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے جو بلا سے ہے. بلا الثوب یعنی کہ پرانا کپڑا، بوسیدہ کپڑا جو کثرت استعمال کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا ہو. ایسی آزمائش جو جسم کو لاغر کمزور کر دے. آزمائشوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم پہ بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے ہمیشہ ہر آزمائش میں پورا اتر کے دکھایا. سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں نہ صرف بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی بلکہ ان کا باپ آزر بت بنایا کرتا تھا، یعنی کہ ان کا کاروبار ہی بت بنانے کا تھا. ایک بچہ جو قلب سلیم کے ساتھ ایک ایسے گھر میں پہنچے تو عین ممکن تھا کہ ان کا دل اس طرح کی انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو جاتا، ایکسپوز، پولیوٹ ہو جاتا. لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. وہ ہر قسم کے شرک ظاہری سے پاک تھے. انہوں نے کبھی اللہ کے سامنے نہ کسی کی سلیوری کی اور نہ ہی کبھی کسی کی عبادت کی.
یہ ہم نے دو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے تھے. بہت ٹائپس آف شرک ظاہری کہ جس میں سلیوری، عبادت، دعا، شکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس کے لیے مخصوص ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پہلی بات تو یہ کہ جب وہ ایسے شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی انہیں عبودیہ، غلامی اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی. حضرت ابراہیم اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے، اور بہت جگہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ ان سے یا آبتی کر کے بات کرتے تھے، جو کہ ایک بہت ہی محبت سے بھرا پکارنے کا طریقہ ہے. ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے والد نے کہا کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. باپ کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں تھی، اس لیے دل قلب سلیم رہا. اس نے باپ کی محبت کے باوجود شرک محبت نہیں کیا. پھر جس سوسائٹی میں آپ تھے وہ شرک سے بھری ہوئی تھی، ایک انسان بھی توحید پہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے سنگل ہینڈڈلی اکیلے پوری سوسائٹی کو چیلنج کیا. یہ ان کی بہادری تھی کہ انہوں نے سارے بت توڑ ڈالے اور اپنے باپ سمیت پورے معاشرے سے اکیلے مقابلہ کیا. آج کل ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ کسی پالیتھیسٹ سوسائٹی میں کوئی بچہ کھڑا ہو اور سارے بت اکیلا توڑ دے اور کوئی ایک بھی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو، لیکن ان کو کبھی بھی کسی کا خوف نہیں تھا. یہ ہے تقوی کا شرک. انہیں اللہ کا ڈر ہر ڈر سے اوپر تھا، اس لیے انہوں نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے اور توحید کے لیے جمے رہے، کھڑے رہے. پھر جب لوگوں نے ان کو ایک بہت بڑی آگ لگائی اور اس آگ میں پھینکنا چاہا، تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، نہیں ڈرے. جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اور وہ بہت بڑا کارساز ہے. حضرت ابراہیم کا دل اللہ کے توکل سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے کبھی دعا میں بھی شرک نہیں کیا، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے یا آپ خود آئیں؟ انہوں نے کہا میں خود آیا. انہوں نے کہا پھر مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. اور اس موقع پہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد جب آپ آگ سے بھی بچ گئے تو آپ کے لوگوں نے، آپ کی قوم نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا. اب ہم صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے حضرت ابراہیم کے امتحان لیا. اور شروع سے اس موقع پہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم ایک ٹین ایجر تھے، ایک بہت ینگ ایج کے لڑکے تھے، لیکن ایمان اور توحید کی طاقت جو ہے اور جو مضبوطی ہے وہ ان میں بہت اسٹرانگ تھی. اب اس لڑکے کو جب شہر سے نکال دیا گیا تو وہ ایک دم سے بے گھر ہو گئے، ہوم لیس ہو گئے، لیکن کوئی خوف، کوئی افسوس نہیں تھا. ماں باپ، گھر بار، ہر طرح کی ایسوسیشن، دوستیاں. جس شہر میں بندہ رہتا ہے وہاں کے تو راستوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے جس میں ہر محبت سے اوپر رب کی محبت تھی، جس کا کوئی اور الہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو اپنے شہر کے علاوہ کبھی بھی کہیں نہیں گئے تھے. ان کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں یہاں سے کہاں جاؤں گا. لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یعنی کہ ان سارے شرک والوں کو چھوڑ کے میں کس کی طرف جا رہا ہوں؟ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا. یہ توکل اور یہ لیول آف ٹرسٹ جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے اچیو کرنا. پھر بہت عرصے بعد آپ بے اولاد رہے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے. بنی اسرائیل میں ہر جنریشن، ہر نسل میں نبی آیا کرتے تھے، اور نبیوں کو اولاد کی خواہش اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، بلکہ انہیں صالح اولاد اس لیے چاہیے ہوتی تھی کہ وہ نبوت کو آگے لے کے جائیں گے اور نبوت کا سلسلہ چلتا رہے.
اس لیے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں ہی لیٹر ایج میں حضرت ابراہیم کو ملے اور بڑھاپے کی ایج میں ملے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آخر کار حضرت ہاجرہ سے آپ کو حضرت اسماعیل دے دیے تو اللہ نے اپنے اس پیارے بندے کی محبت کا ایک اور امتحان لیا اور حکم ہوا کہ انہیں صحرا میں چھوڑیں، یعنی کہ حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تن تنہا بغیر ایک بالکل بیابان ڈیزرٹ میں چھوڑائیں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اسی جگہ پہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہاں پہ چھوڑ کے آئیں۔ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی کیا فیلنگ ہوگی، جس دن چھوڑ کے آئے ہوں گے وہ رات ان پہ کیسی گزری ہوگی، انہیں کیا کیا خیالات نہیں آئے ہوں گے کہ میں اپنا بالکل نیو بورن بچہ اپنی بیوی کے ساتھ، وہاں پہ حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی ان کو پانی اور کھجوروں کے ساتھ چھوڑا تھا۔ اللہ نے اتنے سالوں کے بعد دعا اولاد کی خواہش پوری کی بھی، تو پھر یہ حکم آ گیا کہ اب ان کو چھوڑ کے آئیں، اور حضرت ابراہیم چھوڑ آئے کیونکہ اللہ کی محبت ان کے لیے ہر رشتے سے اوپر تھی، وہ سچے اور پکے لا الہ الا اللہ کے بندے تھے۔ پھر اس امتحان سے بھی نکلیں، اور جب حضرت اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ کام کروا سکیں، تو وہی ایک ٹائم ہوتا ہے نا جب باپ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب میرا بیٹا میرے ساتھ کام کروانے کے قابل ہو گیا ہے، میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر دیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم ٹیسٹ تھا جو ہم لوگ کبھی سوچیں بھی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا ویسے کسی اور کو نہیں آزمایا۔ سب نبیوں پہ آزمائشیں آئیں مگر حضرت ابراہیم کو خاص قلب سلیم کی آزمائشیں دی گئیں، خاص توحید کی آزمائشیں دی گئیں، لا الہ الا اللہ کی آزمائشیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر شرک سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہر طرح کی شرک سے پاک دل کیسا ہوتا ہے، ایک قلب سلیم کیسا ہوتا ہے، اور اصل توحید کسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہر موقع پہ حضرت ابراہیم نے اپنی محبت کو پروف کیا، اسی لیے ان کو یہ میڈل، یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ اب جہاں حضرت ابراہیم کا آپ کو نام ملے گا وہاں پہ آپ کو ملے گا وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی توحید کو ہائیسٹ ڈگری پہ پروف کر دیا۔ ان کی توحید، ان کے قلب سلیم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھا، انہوں نے پروف کر دیا کہ ان کے دل میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لیکن اس پوری سٹوری میں ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنی دوستی ہر موقع پہ نبھائی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص دوست۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے مگر کبھی اسے آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا خوبصورت ترین وقت وہ تھا جو انہوں نے آگ میں گزارا۔ پھر اللہ نے انہیں صالح اولاد عطا فرمائی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور آگے نبوت کا سارا سلسلہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی چلا۔ پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب، اور پھر ان کی اولادیں، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ اور نیک اور صالح اولاد بہت بڑا اللہ کا گفٹ ہے۔ جب انہیں صحرا میں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم عطا فرمایا، جو آج تک کے لیے ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ایک معجزہ ہے۔ اور اسی موقع پہ حضرت ہاجرہ کی سنت جو صحیح ہے، آج تک جو بھی
اور قیامت تک جو بھی عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے وہ اسی دن جو حضرت ہاجرہ کی صحیح ہے اس کی سنت کو ریوائیو کرتا ہے۔ پھر اسی بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو ایک بہت ہی بڑا آنر تھا، جو رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن گیا۔ آخرت تک جو بھی انسان وہاں طواف کرے گا اس سب کے ثواب کا حصہ حضرت ابراہیم کو ضرور جائے گا، اور حضرت اسماعیل کو بھی۔ پھر جب قربانی کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی جگہ بچڑا بنا دیا، اور آخرت تک کے لیے قربانی کی سنت حضرت ابراہیم سے ایسوسیٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے لیکن کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس نے یہ دنیا بنائی ہی بندوں کو آزمانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے یہ موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ آج کل بھی تو دنیا میں ایگزامز ہوتے ہیں، اور ایگزامز اور اسیسمنٹس ہوتی ہیں، اور دیکھا جائے کہ کس کے ایگزامز میں کتنے مارکس آئے ہیں تو کون کون سی یونیورسٹی میں جا سکتا ہے، اور بہترین یونیورسٹیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ مارکس والے بچوں کو لیتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے شفلنگ ہوتی ہے، بچوں کی سلیکشنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کو آزمانے کے لیے بنائی کہ کون جنت میں جانے کا ڈیزرونگ ہے، اور پھر جنت کے بھی اتنے لیولز بنائے، اور انہیں آپ کے اعمال کے لحاظ سے ایکم احسن عملا، اعمال کے حساب سے ان لیولز میں انسانوں کو بھیجا جائے گا، اور وہ سب کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایگزام میں کیسی پرفارمنس تھی۔ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ وہ صرف آپ کی ریڈینس دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور وہ کبھی دے کے اور کبھی لے کے آزماتا ہے۔ بلا کا لفظ جو ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشیں دیں، وہ خیر اور شر دونوں کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں جاتے ہیں تو بہت آبویس ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ آزمائش میں ہے، لیکن آسانی اور خوشحالی میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ابھی ایگزامینیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ آزمایا جا رہا ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ خوشحالی کی آزمائش جو ہے وہ تنگی کی آزمائش سے بہت زیادہ مشکل آزمائش ہے، کیونکہ خوشحالی میں انسان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے اس لیے دنیا میں مجھے اتنی خوشحالی دی ہے، جبکہ اصل میں تو وہ ایگزامینیشن روم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسے صرف دے کے آزما رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم مشکل وقت میں تو صبر کر گئے لیکن خوشحالی میں نہ کر سکے۔ اسی لیے اکثر صحابہ کرام کو جب دنیا کی نعمتیں دی جاتی تھیں تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ بعد میں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے فتوحات کے بعد، تو جب ان کے سامنے اچھے اچھے کھانے آتے تھے یا وہ کوئی اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے تو وہ روتے تھے۔ ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے تھے کہ انہوں نے کتنی مشکل زندگی گزاری، اور دوسرا وہ کہ ان کو پتہ تھا کہ ان نعمتوں کا سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے ان سب نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کا بندہ بنائے اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مشکل آزمائشوں سے بچائے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو دعا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پہ ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، یعنی کہ نبیوں پہ، صحابہ کرام پہ، نیک لوگوں پہ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ، بھاری بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہماری آزمائشیں تو بہت چھوٹی ہیں مگر ہم اس میں بھی اپنی محبت کو حق ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ اکثر کمپلین کرتے ہیں قرآن میں، لا قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ ہماری تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے۔ صبح اگر آپ فجر میں اٹھ جاتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے قربانی ہے۔ آپ کو کاروبار، آپ کی جابز، آپ کی کوئی بزنس میٹنگز، گھر کے کام کاج زیادہ پیارے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے، میٹنگ چھوڑ کے، دکان بند کر کے نماز کے لیے آنا قربانی ہے۔
کھانے پینے میں سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے؟ روزہ رکھنا بھی قربانی ہے. انسان کو مال زیادہ پیارا ہے یا اللہ؟ صدقہ زکوٰۃ بھی قربانی ہے. ہر عورت خوبصورت لگنا چاہتی ہے. اللہ نے عورت کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ پیاری لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے حکم کو فالو کر کے پردہ کرنا قربانی ہے. اللہ نے کہا نظریں نیچے رکھو، اور ساتھ ہی مرد کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ وہ ہر خوبصورت عورت کو دیکھنا چاہتا ہے. آج کل تو آنکھوں کا زنا مشکل ہی نہیں رہا. ایک بٹن دباؤ تو دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. اپنے نفس کو مار کے اپنی آنکھیں نیچے رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا محسنین وہ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. والقازمین الغیظ، وہ جو بار بار اپنا غصہ پی جائیں. تو اگلی دفعہ جب بھی غصہ آئے سوچیں غصہ بڑا ہے یا اللہ کا حکم بڑا ہے. اللہ نے کہا محسنین وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس، تو پھر ہماری ایگو بڑی ہے یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تمام اصول، تمام حصے آلریڈی قرآن میں لکھتے ہیں. اب کوئی ناراض ہو یا خوش، اللہ کا حکم ہے. اپنی خواہش کے اگینسٹ جا کے بھی اللہ کا حکم ماننا پڑے گا. سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دیں. اور یہی ہماری قربانی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قدم پہ آزماتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے، کہ دیکھو میرا بندے کا اصل الہ کون ہے. اللہ ہر بڑی آزمائش سے بچائے اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک لسٹ کریں گے انشاءاللہ. وہ ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لسٹ ہے کہ قلب سلیم کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کہ اگر ایک انسان کا دل قلب سلیم ہو تو اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکشن میں کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.